اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد آل محمد. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ تم شیعہ جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور جنت تمہارے لیے پیدا کی گئی. خوش ہو جائیے, درود پڑھ دیجیے کہ آپ کے لیے جنت پیدا ہے. تم شیعہ جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہو, جنت تمہارے لیے پیدا کی گئی. بس اتنا کافی ہے, درود پڑھ دیا کافی ہوگا کہ ہم لوگ جنت پہ جائیں گے. کچھ کرنا کرانا بھی آگے بتایا. جی ہاں کرنا بتایا. پھر کیا کرنا کیا بتایا, کہے کہ تمہارا نام صالح ہے یعنی نیک ہے اور نیکی کی دعوت دینے والا ہے. صالح ہے, مصلح ہے یعنی نیکی کی دعوت دینے والا ہے. یہ دو نام تمہارے بتائے گئے. کیا تم خدا سے راضی و خوش ہو اور وہ بھی تم سے راضی و خوش ہو. تم خدا سے راضی و خوش ہو اور وہ بھی تم سے راضی و خوش ہے. اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اگر بے نمازی سے. تم شیعہ جنت تمہارے لیے پیدا کی, تم جنت کے لیے پیدا کی. اگر اسی پہ رک جائیں, اس کی پھیلانے لگے, اس کو خود آپ پھیلانے لگے, تو آپ کہیے گا اس میں تو بہت ساری چیزیں آ رہی کہ تم اللہ تعالیٰ سے راضی و خوش ہو, وہ بھی تم سے راضی و خوش ہے. تو اللہ تعالیٰ بے نمازی سے خوش ہوگا, جھگڑا کرنے والے سے خوش ہوگا, غیبت کرنے والے, چغل خوری کرنے والے اور تمام واجبات کو ترک کرنے والے, حرام انجام دینے والے سے خوش ہوگا؟ نہیں خوش ہوگا. تو کیا ہوگا, اسی کے اندر بتا رہے کہ کیسے خوش ہوگا, اسی قول میں ہی بتا رہے ہیں کہ کیسے خوش ہوگا. تم اللہ سے راضی و خوش ہو اور وہ بھی تم سے راضی و خوش ہو. نیک کاموں میں فرشتے تمہارے بھائی ہیں. نیک کام مشکل سے کوئی سرزد ہو رہا, نیک کام میں فرشتے تمہارے بھائی ہیں بس. لیکن کیا ہوا, یہ بتانے کے بعد پھر تنبیہ کر رہے ہیں. کیا تنبیہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ تم نیک کاموں میں جد و جہد کرو. نیک کاموں میں جد و جہد کرو کہ اسی وجہ سے اوپر کہ جو سارے کلمات ہیں وہ صحیح. نیک کاموں میں جد و جہد کرو تبھی بنے گا یہ کہ تم جنت کے لیے پیدا کرو, جنت تمہارے بنا. آگے چل کے ابھی بتائیں گے کہ مولا مشکل کشا کیا کہہ رہے ہیں کہ کتنی دیر میں جنت میں پہنچیں گے. آپ کے لیے جنت تو بنائی گئی, بالآخر جنت میں تو جائیں گے, لیکن کتنی دیر کے بعد یہ بھی آپ ہی پتہ چل جائے گا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نیک کاموں میں جد و جہد کرو. ایک اور مقام پہ مولا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوئے, بڑا واقعہ ہے, میں صرف 2 لائن اس کی سنا رہا ہوں. مسجد میں داخل ہوئے کہ دیکھا کہ آپ نے ہمارے بہت سارے شیعہ بیٹھے ہوئے. آپ ان کے قریب گئے, قریب جانے کے بعد انہوں نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد ان سے کہا, کیا کہتے ہیں, خدا کی قسم میں تمہاری خوشبو اور تمہاری روح سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. کس طرح سے ہم سے کیسے محبت کرتے تھے, کیا تقاضے کرتے تھے, کیسے بھلائے ہو ہم نے. کہتے ہیں خدا کی قسم میں آپ کی خوشبو اور روح سے محبت کرتا ہوں. آپ تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے میری مدد کیجیے. آپ تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے میری مدد کیجیے. یعنی کہ تمام 1,24,000 انبیاء جو آئے ہیں انہوں نے جو دعوت دی ہے, قرآن نے جتنی کتابیں آئی ہیں جس نے دعوت دی ہے, اور کامیابی کا جو طریقہ کار بتایا گیا, جو ذریعہ بتایا گیا, وہ ایک ہی ہے, تقوی اور پرہیزگاری. اس کو چھوڑنے کے بعد کوئی بھی ابھی دیکھیے تسبیح کے تمام فائدے آپ کو بتاتے آخر میں کیا بتایا گیا, حضور قلب کے ساتھ. بولے ساری چیزیں سمٹ کے ایک جگہ پہ آ گئی کہ اگر ویسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا ایسا پڑھنا. اگر آپ پورا درس غور کریں, پورا سن کے ایک جگہ جمع کریں, تو آخر میں یہی چیز آ رہی ہے, حضور قلب. یعنی کہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ وہیں ہو, پاکیزہ ہو, دل پاکیزہ ہو, زبان پاکیزہ ہو, وہ ساری چیزیں. کہا جا رہا ہے تقوی و پرہیزگاری کے ذریعے سے میری مدد کرو.
تقوی و پرہیزگاری کے ذریعے، کیونکہ آپ کی منزل بہت زیادہ اوپر کی ہے، آپ شیعہ ہیں. دھیرے دھیرے بات جیسے مرزا صادق حسن صاحب کا ایک کیسٹ میں سن رہا تھا، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 5ویں اور 6ٹھے امام کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ دشمنوں نے بڑی کوشش کی کہ ائمہ کے پاس سے انہیں ہٹا دیا جائے، ان کی محبت کو ختم کر دیا جائے، لیکن اس میں ناکام رہے. ساری کوشش کر کے دیکھ لیا، کچھ بھی نہیں ہو پایا. دیکھیے زیارتوں پہ کیسی پابندی لگائی گئی، کتنے پیسے دو لوگ بھیک مانگ کے اپنے گھر کو بیچ کر ایک ہاتھ کٹوا کے ایک پیر کٹوا کے کس طرح جاتے تھے، لیکن زیارت کو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ اس سے تو باز نہیں آئیں گے. اچھا کیوں باز نہیں آئیں گے؟ بہت پہلے ایک روایت بھی ہم نے آپ کو سنائی تھی کہ جس سے پتہ چلتا باز نہیں آئیں گے. 5ویں امام نے بتایا تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو، تمہارے دل میں ہم اہل بیت کی جو محبت ہے اس کے تمہارا کارنامہ ہے، اس کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں محبت، اب کچھ بھی کوشش کر ڈالے وہ ہٹے گی نہیں. تو پھر انہوں نے کیا کوشش کی، اس درس میں اپنے بتاتے ہیں، مرزا صادق صاحب بتاتے ہیں مولانا صاحب کہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے کہا کہ ان کے کردار کو بگاڑو، ان کے دل سے محبت تو نہیں ہٹا سکتے، تو ایسا کرو کردار کو بگاڑو، ان کے کردار کو خراب کر دو تو یہ خود ہی دور ہو جائیں گے. تو وہ کوشش کی. تو اسی چیز کو یہ یہاں پہ اتنی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ 5ویں امام 6ٹھے امام کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ سب سے زیادہ زور اسی بات پہ دیا گیا تھا کردار سازی پہ، کہ لوگوں کو کردار سازی کی جائے. لوگ جب بیٹھتے تھے وہاں جا کے بیٹھا کرتے تو بعض لوگ منہ پہ کنکر ڈال کے بیٹھا کرتے، کوئی بری بات نہ نکل لے پائے. کیونکہ سب سے زیادہ بری بات، اگر آپ خود غور کیجیے گا، روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا جائزہ لیا کیجیے گا. وہ کہتے کہ جس نے اپنا محاسبہ نہیں کیا، 8ویں امام کہتے وہ مجھ سے نہیں. یعنی روزانہ اگر آپ نے اپنا محاسبہ نہیں کیا تو کہہ رہے ہیں وہ مجھ سے نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہو رہی، کہہ رہے ہیں مجھ سے نہیں. پرواہ ہونی چاہیے نا کہ ائمہ سے زیادہ، اور ہم کسے محبت کرتے ہیں اور کسے عزیز رکھتے ہیں اللہ کے بعد. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے نہیں. تو محاسبہ کیجیے، پتہ چلتا ہے سب سے زیادہ گناہ جو ہم سے سرزد ہوتا ہے اسی زمان کی وجہ سے ہوتا ہے، سب سے زیادہ گناہ اس کی وجہ سے ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کردار سازی جو ہی 6ٹھے امام 5ویں امام نے اپنے دور میں اسی لیے کی تھی کہ لوگوں کا کردار. آج دیکھیں دھیرے دھیرے کھسکتے چلتے چلتے ہم لوگ کہاں تک چلے گئے. سب کی ذمہ داری کہ سب ان تمام چیزوں پہ گفتگو کریں. پھر ایک کتاب شیخ صدوق کی کتاب ہے اعتقادیہ، اس میں میں بہت جلدی بات کر رہا ہوں کہ تاکہ یہ جو موضوع ہے یہ ختم ہو، کیونکہ شاید 1 گھنٹے میں نہ ختم ہو. جہاں پہ وہ سمجھانے کی بات آئے گی میں آہستہ بھی بات کروں گا. تو اس کتاب میں شیخ صدوق لکھتے ہیں، مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام، دیکھیے آپ تو مومنہ ہیں، شیعہ ہیں، مومنہ ہیں، آپ کے لیے تو ہر چیز، ایک سانس بھی آپ کی فائدہ مند ہے کہ آپ کو اتنی پروردگار نے فضیلت دی ہے، ایک سانس کا بھی فائدہ ہے. تسبیح زہرا پڑھ رہی ہیں، یہ دوسری قرآن کی آیتیں پڑھ رہی، یہ سب ایک جگہ جمع ہو کے درود پڑھ رہی، تو آپ کیا سمجھ رہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا بھی عظیم ترین فائدہ کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کیا فائدہ ہے. پڑھ دیجئے درود ایک دفعہ بلند آواز. تو مولا مشکل کشا کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے کہ مولا موت کے بارے میں بتائیے، مولا موت کے بارے میں بتائیے. کہنے لگے کہ تو نے اس شخص سے پوچھا ہے جو اس سے آگاہ ہے. سبحان اللہ. ظاہر ہے مولا تو کہتے نہیں میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، کہ تو اس شخص سے پوچھا جو اس سے آگاہ ہے. پھر کہنے لگے کہ موت کے جو ہے وہ 3 طرح کی ہے. 3 طرح کی موت ہے. ایک جیسے ہی موت آئے گی اس کو جنت کی بشارت دی جائے گی ایک گروہ کو، دوسرے گروہ کو جیسے ہی موت آئے گی اسے دوزخ کی خبر سنائی جائے گی، اور تیسرے گروہ کو اپنا انجام پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہوگا، نہیں پتہ ہوگا. خوف اور امید کے درمیان جھولا جھول رہا ہوگا، اس کو پتہ نہیں ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا. پھر اس کی تفصیل بتاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جس کو عذاب کا پیغام دیا جائے گا وہ ہوگا جو ہمارا دشمن ہوگا، مخالف ہوگا، یہ ہمارا دشمن مخالف ہے. اور جس کو جو ہمارا دوست ہے اور ہمارا فرما بردار ہے، جو ہمارا دوست ہے اور ہمارا فرما بردار ہے، خالی دوست نہیں، ہمارا دوست ہے اور ہمارا فرما بردار ہے، اس کو دائمی نعمت کی خوشخبری دی جائے گی. ٹھیک ہے، تو 2 ہو گئے. اب تیسرا کون ہے؟ تیسرے کو بتائے گا جس شخص کو خدا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کا انجام کیا ہوگا،
اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ مومن ہوگا جس نے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا۔ اللہ کی نافرمانی کر کے جتنی چیزیں اللہ کی نافرمانی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، ساری چیزیں آپ کو عمومی طور پر سب کو پتہ ہے۔ اور نافرمانی یہ والا پتہ ہے ہم لوگوں کو، اس طرح والا کہ ہمیں نافرمانی پتہ بھی ہے اور ہم کرتے بھی ہیں۔ کہا جائے آپ غیبت کر رہی ہیں بڑی بری چیز ہے، کہ ہاں ہم غیبت کر رہی ہیں، اور جب کوئی کہہ دے کہ فلاں آپ کی غیبت کر رہی تو اب دیکھیں چہرے کے تاثرات بدل گئے، غم و غصے میں تبدیل ہو گیا معاملہ، ساری خرابی وہاں پیدا ہو گئی جہاں دوسرا کرنے لگا۔ جب خود کر رہی تو صحیح ہے۔ تو پتہ سب کو ہے یہ کیا چیز ہے جس نے توفیق کو سلب کیا ہوا، توفیق سلب ہو گئی۔ یعنی ہم لوگ سرسری طور پہ ہر چیز کے بارے میں پتہ، لیکن ہر کام کر رہے ہوتے، تو یہ پتہ ہونا فائدہ مند تھوڑی ہوگا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دشمن جو ہوگا اس کو وہ ہوگا، پھر کہتے ہیں اور ہمارا جو جس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کیا ہے، کہ مبہم ہوگا اس کا خوف و امید کے درمیان، وہ مومن ہوگا جس نے اپنے نفس پر نافرمانی کی وجہ سے ظلم کیا ہوگا اور اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کا انجام کیا۔ ایسے شخص کو خدا ہمارے دشمنوں کے ساتھ تو نہیں ملائے گا۔ ایسے شخص مومن کہہ دیا نا تو پتہ چلا کہ مولا کا ماننے والا ہے، کہ ایسے شخص کو پروردگار ہمارے دشمنوں کے ساتھ تو نہیں ملائے گا۔ جیسے کہ جنت کی بہت زیادہ کیٹیگریز ہیں نا، 6666 درجات ہیں جنت کے، بہت زیادہ درجات ہیں نا، اسی طرح جہنم کے بھی بہت سارے طبقات ہیں، بہت سارے جنت کے درجات۔ یہ والی بھی بتایا گیا کہ بندہ وہاں اکیلا ٹہل رہا ہوگا، کوئی ہوگا نہیں۔ وہ ایسا بے نمازیوں کے بارے میں، بعض نمازیوں کے بارے میں کہا گیا، ظہرین کی نماز یا کسی نماز کو قضا کرنے کے بارے میں یہ نہیں پڑھتا تو کہا جائے گا کہ وہ جنت پہ چلا گیا، لیکن ایسی جنت پہ چلا گیا جہاں کوئی ہے ہی نہیں، ویرانہ، دوسروں سے مانگ مانگ کے کھانا کھائے گا۔ کہ جنت پہ جانا تھا نا، علی اللہ کہہ دیا تو جنت پہ جانا، تمہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ علیہ تو اب لو یہ والی جنت لے لو، تمہیں جنت چاہیے تو جنت لو۔ تو 6666 درجہ، پتہ نہیں کیسی کیسی جنت ہیں۔ اس طرح دوزخ کے بھی نہ جانے کتنے طبقات ہیں، بہت سارے طبقات ہیں۔ بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ دوزخ کا ایک دروازہ ہے جس سے صرف وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو، اس لیے کہنا پڑے گا مجھے بار بار یہاں بھیجا جائے، یہ خود سے آنا پڑے گا۔ دوزخ کا ایک دروازہ ہے جس سے صرف وہ لوگ ڈالے جائیں گے، دوزخ کا دروازہ جس سے صرف وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو اپنے غصے کو اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرتے ہیں۔ یاد آیا؟ اپنے غصے کو اللہ کی نافرمانی، یعنی کہ جو چیز منع کی غصے میں آ گئے تو وہی کام کر رہے۔ سب سے زیادہ تو گھر میں کسی کے ساتھ نہیں، اولادوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا۔ جو گالیاں بکنے کو، جو چیزوں کو منع کیا گیا سب اولادوں کو دی جا رہی ہوتی۔ منحوس، کم بخا، تو یہ زیادہ وہ زیادہ سب ہو رہا ہوتا کہ نہیں ہو رہا، تو یہ کیا گیا، اللہ منع کیا گیا۔ مولا نے کہا کہ 39 کوڑے لگا دو اس کو جو اس قسم کی گالی بکے۔ تو پتہ نہیں اتنے کوڑے پڑتے کہ جسم سے ہڈیاں رہ جاتی ہیں اور کچھ رہ ہی نہیں آتی، ہے نا۔ تو یہ ہوا کیا، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرتا اس کو۔ تو اسی طرح جہنم کے بہت سارے درجات ہیں جس کی طرف اشارہ کر کے مولا نے کہا اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دشمنوں کے ساتھ نہیں ملائے گا، دشمنوں کے ساتھ نہیں، بالآخر اس کو ہماری شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکال لیا جائے گا، بالآخر اس کو ہماری شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اب جہنم سے نکلنے کے بعد بھی درود نہیں پڑھ رہی، بھائی ہم اتنا پڑھتے رہیں گے کہ ہمیں جانے کی نوبت نہ آئے۔ بہت سارے گناہ بھی تو معاف کر دیتے، درود پڑھنے سے گناہ بھی معاف ہو جاتے، خوش نصیبی آئے بہت۔ بالآخر اس کو کیا ہوگا، دشمنوں کے ساتھ نہیں ملائے گا اور ہماری شفاعت اسے نصیب ہوگی، جہنم سے اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اس کے بعد نصیحت کرتے ہیں مولا، کیا نصیحت کرتے ہیں سنیے، کیا چیز بتائیے کہ کون لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی خوشخبری سنائی جائے گی، کس کو ہمارے دشمنوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کی خبر سنائی جائے گی، اور بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ان کا نتیجہ مبہم ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے دشمنوں کے ساتھ نہیں ملائے گا۔ وہ مومن تو ہوں گے، ہمارے دشمنوں کے ساتھ نہیں ملائے گا۔ سب ملانے کے بعد ان لوگوں تک ہماری شفاعت، پھر اللہ تعالیٰ ہماری شفاعت پہنچے گی، پھر بالآخر وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور جنت پہ چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ایک نصیحت کر رہے ہیں، نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، آپ فرماتے جب سے نکال لیا جائے گا، پس کہتے کہ پس اطاعت کرو، عمل کرو اور اطاعت میں سستی نہ کرو، اور اللہ کے عذاب کو معمولی نہ سمجھو۔ وہ موجود تو ہیں، اس کے باوجود یہی کہہ رہے ہیں بھئی آپ تو ہمیں نکلوا لیں گے،
بھائی نکلوا تو لیں گے تمہیں، لیکن ہماری شفاعت کب تک پہنچے گی؟ جیسے جیسے تمہارے گناہ ہوں گے اسی حساب سے وقت لگے گا شفاعت پہنچنے کے۔ کچھ لوگوں کو بہت جلدی شفاعت نصیب ہو جائے گی، مہینے 15 دن کے بعد، اور کچھ لوگوں کو سنیے کہ کچھ لوگوں کو کیا ہوگا، 1 گھنٹہ دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے گا، رمضان آ جائے گا تو اس وقت وہ آ رہا بھی دھیرے دھیرے، گرمیاں بھی ساتھ ساتھ، ماہ سیام گرمیاں بھی لے گئے، 1 گھنٹے کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، کھڑی ہو جائے گی، تیار ہے نہیں تیار، کہہ رہے یہاں سائے میں نہیں بیٹھا جا رہا، آپ دھوپ میں بتا رہے کہ یہ حشر ہو رہا گرمی کا ابھی سے، تو کہا جا رہا ہے اطاعت میں سستی نہ کرو، اللہ کے عذاب کو معمولی نہ سمجھو، کیونکہ کوتاہی کرنے والوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن تک ہماری شفاعت خدائی عذاب سے 3 لاکھ سال کے بعد پہنچے گی، 3 لاکھ سال کے بعد پہنچے گی۔ دیکھیے بہت ساری کتابوں میں لکھا جنت جو ہے، کتاب آیت اللہ دست غیب کی سورہ واقعہ کی تصویر اس میں بھی ہے، شیخ صدوق کی کتاب اس میں بھی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ساری جگہ یہ موجود ہے، مولا کی روایتی والی 3 لاکھ سال کے بعد ہماری شفاعت پہنچے گی۔ بعض لوگ کوئلہ بن کے نکلیں گے وہاں سے، تو مغرور نہ ہوئیے کہ ہم مولا کو مانتے ہیں تو یہ توہین کی جا رہی، وہ منع کر رہے ہیں، منع۔ دیکھیے 3 ابھی آپ کو روایت سنائی، تینوں میں ایک ہی بات بتائی گئی، تقویٰ اختیار کرو، پرہیزگاری کرو، جد و جہد کے ساتھ عمل کرو۔ یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ عمل کرو اور اطاعت میں سستی نہ کرو، اللہ کے عذاب کو معمولی نہ سمجھو۔ بھائی مولا آپ موجود ہیں تو ہم اگر معمولی سمجھ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ کہ نہیں، ورنہ ہماری شفاعت بعض لوگوں تک 3 لاکھ سال کے بعد پہنچے گی۔ یہ آپ آیت اللہ دست غیب کی کتاب جو گناہ کبیرہ اس کی پہلی جلد میں دیکھ لیجئے گا، روایت موجود ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ کہیں کہاں سے ڈھونڈ کے لے کے آئے بلاجے ڈرانے کے لیے، یہ ہر جگہ کتابوں میں موجود، لیکن لوگ سرسری طور پر جلدی سے نکل جاتے ہیں یہاں سے، تاکہ وہ آسانی چاہتے ہیں۔ کس کی؟ کہ جو ٹھکائی کرنے والے ان کی آسانی چاہ رہے ہیں، اپنی تھوڑی چاہ رہے ہیں۔ اپنی چاہ رہے ہوتے تو گناہ نہ کرتے۔ وہ جو کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ عذاب دینے والے فرشتے، ان کے منہ میں رال آ رہی کہ آنے دو ان کو بھی آنے دے ذرا، تو وہ آ رہی۔ تو کیا کہا جائے، جبکہ آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ مومن کا مقام کیا؟ مومن کا مقام یہ ہے کہ جب اس کی روح نکلتی ہے، مومن کا مقام وہ ہے جب اس کی روح نکلتی ہے تو جنت کے 70,000 فرشتے جنتی گلدستہ لیے ہوئے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ بتائیے، آپ کو تو یہ مقام ہے۔ دیکھیے اسی کتاب جان بوجھ کے لے کے آئیں تو کہیے کہ نہیں کہاں سے بیان کہ آیت اللہ دست غیب کی کتاب ہے، اس میں یہ میں نے نشان بھی لگایا ہوگا، یہ دیکھیں کہ یہ ہے، یہاں لے کے آتے ہیں 70,000 فرشتے۔ کیا کام کرتے ہیں یہ 70,000 فرشتے؟ آئیں گے ہاتھ میں گلدستہ لیے رہیں گے، جب مومن کی روح نکل رہی ہوگی تو کیسی کیسی خوشبو ہوگی، کیسی خوشبو آ رہی ہوگی۔ علامہ الحفیظ، اسی لیے دنیا میں بھی خوشبو لگانے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی، بہت تاکید کی گئی خوشبو، کہ اگر روزانہ خوشبو لگاؤ، اور نہیں لگا سکتے تو کم سے کم ہفتے میں 1 دفعہ لگاؤ، وہ بھی جمعے کو تو ضرور لگاؤ۔ آپ کیسے لگائیے؟ آپ تو لگا کے نکل ہی نہیں سکتے، آپ کو تو منع کیا خوشبو تو کیا جانماز آپ کی کیسی ہے؟ جب کھولا جائے جانماز دیکھا تو کہا سبحان اللہ، کوئی بہت شوقین بندہ ہے عبادت کرنے والے کی جس کی جانمازی ہے۔ ہماری جانمازیں کھولی جائیں تو کیسی لگے؟ ایک دانہ تسبیح کا دانہ ادھر ہے، ایک دانہ اتنے فاصلے والی تسبیح ہے، لمبی موجود رہتی، جیسی ابھی دکھائی جا رہی تھی تسبیح۔ کوئی خوبصورت تسبیح ہوتی، خوبصورت تسبیح ہو، جس جگہ دیکھے تو ٹوٹی ہوئی، گندی بھی پڑی ہوئی، یہ شوق ہے عبادت کا، دل لگ رہا یہاں پہ عطر کی شیشی پہ رکھی ہونی چاہیے، تعقیبات نماز کی کتابیں سلجھی، آپ تعقیبات کی نماز کی۔ کل ایک جگہ رشتہ دار کے ہم چلے گئے تھے، ہم نے کہا اللہ وہ موجود تھی، ان کی چھوٹی سی بیٹی تھی، میں نے کہا بیٹا جانماز بچا، جانماز بچا، یہ کتاب ہے۔ وہ کہتا ڈھونڈ ڈھانڈ کسے اس کا پیج، اس کتاب میں اس کتاب کا پیج، اس پیج میں وہ لکڑی کی تسبیح، وہ پتہ نہیں کیا کیا کر کے رکھی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی تسبیح نکالی جیب سے، میں نے پڑھنا شروع کیا، میں نے کہا یہ دیکھیں یہ آئے تو خیر ہم نے کہا تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ موقع نہیں تھا۔ یہ حشر ہے، اس سے عشق پتہ چلتا ہے، جس چیز سے آپ کو عشق ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کو کیسا ہے، کیسا عشق ہے کیسا نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے آدمی کا کہ آدمی کیا کر رہا ہے۔ جیسے کھولیے گا کتاب خود ہی پتہ چل جائے گی، جیسے کھولیے گا جانماز خود ہی پتہ چل جائے گی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جمعے کے دن تو خوشبو آپ کو مصلے پہ عطر کی شیشی چھوٹی سے رکھیے، خوشبو لگا لیجئے اس والے کپڑے میں جو آپ 70 نمازوں کا ثواب آیت اللہ دست غیب لکھ رہے ہیں کہ 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے اگر خوشبو لگا کے نماز پڑھی جائے، اتنا فائدہ ہوتا۔ اور یہ خوشبو کیسی کیسی جی کس پہ لگا کے؟ آپ جو نماز پڑھنے کے لیے جو آپ عبایا جو کپڑا ہوتی جو پہنتی اس میں لگا لیجیے، تو یہ خوشبو ہے
اس طرح خوشبو کی بہت ساری روایتیں ہیں. تہذیب اسلام میں دیکھیے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا عود سے بہتر بھی کوئی خوشبو ہو سکتی کہ تحفے میں تو عقل میں فطور نہیں آتا. اگر صبح کے وقت خوشبو لگا لیا جائے, اگر ماہ سیام میں روزے کے عالم میں تو خوشبو لگانے کی بہت فضیلت بتائی گئی کہ صبح صبح لگا لے خوشبو. تو یہ ساری چیزیں آپ بھی سب کر سکتی ہیں اپنی احتیاط کے ساتھ جو آپ کو بتایا گیا ہے. یہ خوشبو کی فضیلت اس لیے بتائی کہ دیکھیں جنتی پھول لے کے آئے ہیں, خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر, آپ کو کتنی ایسی خوشبو سونگھیے گا کہ دل جو ہے معطر ہو جائے گا. دنیا سے جانے میں آپ کو آسانی ہوگی, کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ ہم دنیا سے جا رہے ہیں, خوش ہوئیے گا خوشبو اتنی دور تک. جنت کی خوشبو کئی ہزار میل سے آ رہی ہوتی ہے. تو یہ مومن ہے جس کو جنت کا وہ دیا جا رہا ہے, گلدستہ دیا جا رہا ہے, پھول دیا جا رہا ہے, اس کو اگر وہ یہ مومن ان تمام چیزوں پر عمل نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے. 1000 سال تک اگر آپ مسلسل سفر کیجیے گا تو جہاں تک پہنچے گی وہاں پہ اگر خوشبو ہوگی تو یہاں پہ آپ کو خوشبو آئے گی اتنی. اور وہ بھی خوشبو کون سی؟ جنتی. یہ والی دنیاوی خوشبو نہیں, جعلی جنتی خوشبو. ایک سے ایک خوشبو ہے جنت کی. تو وہ 1000 میل کی 1000 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو سونگھی جا سکتی ہے, مگر 7 افراد ایسے ہیں جن تک یہ خوشبو نہیں پہنچے گی. اب ہم مومن ہیں, ہماری اتنی فضیلت ہے, ہم سے جد و جہد کرنے کو کہا گیا ہے, ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے عذاب کو معمولی نہ سمجھو, عمل میں جد و جہد کرو. اگر ان تمام چیزوں میں کوتاہی کی تو کیا ہوگا؟ سن لیجئے کیا ہوگا. کس چیز پہ کیا ہے؟ بحار الانوار جلد 73 یہ روایت ہے. مختلف کتابوں میں الگ الگ جگہ ہے, لیکن اس کا مین جو وہ ہے بحار الانوار جلد 73. 7 افراد ایسے ہیں کہ جن تک یہ خوشبو نہیں پہنچے گی. اب اس میں سے نوٹ کر لیجئے اور اس سے دور رہیے کہ جب جنت کی خوشبو نہیں پہنچے گی تو جنت میں پہنچنے میں تو بہت ٹائم لگ جائے گا. تو مولا تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ کچھ بعض لوگ ایسے ہیں جن تک ہماری شفاعت کیا 3 لاکھ سال کے بعد ہماری شفاعت پہنچے گی. تو کیا ہمیں منظور ہے کہ ہم 3 لاکھ سال تک وہ عذاب بھگتتے رہے؟ بعض لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا, وہ کوئلہ بن جائیں گے, پھر جنت کی نہر سے انہیں پانی سے ان کو نہلایا جائے گا, پھر وہ ثابوت ہوں گے, پھر وہ جنت میں جائیں گے. یہ سب کچھ چاہ رہے ہیں. کس نے یہ خبر دی ہے کہ نہیں جو جی چاہے کیجیے, جو جی چاہے گا؟ یہ دشمن نے خبر دی ہے, دوست نے خبر نہیں دی ہے. مولا کے جاننے والے جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے. اپنے زمانے میں بہت ساری ایسی روایتیں کہ سنائی جائے تو بڑی سخت لگے گی. بولا آپ کا شیعہ ہے جو لوگوں کو گھروں میں جھانکتا, کہیں جھوٹ مت بولو, جھوٹ بات مت کرو, یہ تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. شیعہ نہیں ہے, اگر شیعہ ہوتا تو جھانک نہیں رہا ہوتا دوسرے گھروں میں اس طرح سے. کہنا ایسے نہ جانے کتنی حدیثیں بتائی گئی کہ یہ غلط بات کر رہے ہو, تم شیعہ نہیں ہے, شیعہ نہیں. محب ہوگا شیعہ نہیں ہے. ہم یہ شیعہ کہتے ہیں, ہماری زبان تھکی جا رہی ہے, کام ایک بھی کرنے کو تیار نہیں ہو رہے, کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا کہتے ہیں کیا ہوگا جب عذاب وہ آئے گی, قیامت آئے گی تو بدترین لوگوں پہ واقع ہوگی. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو لوگ بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اگر آپ اس میں سے اپنے آپ کو کاٹ کے نکال کے لے کے آئی تو اسی پہ سجدہ کرنا کم ہو جائے گا. پروردگار تم نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں نیک بات سن رہی ہوں, نیک بات پہ عمل کر رہی ہوں, تو اس کا شکر ادا کرنا ہے. اس کا شکر میں ہی سجدے میں چلی جائے گی اور شکر ادا کیجیے گا. پروردگار لاکھ کتنا شکر ہے. یہ زمانہ کیسا چلا جا رہا ہے, کیسا زمانہ ہو رہا ہے, ہمیں کیسے لگائے, کیسے وقت لوگ برباد کر رہے ہوتے, صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے کرکٹ دیکھ رہے ہیں. کیا وہ کھیل کود تو اچھی چیز ہوتی, کھیل بچوں کے لیے تو کھیل کود. یہ کھیل کود وہ اعلیٰ کھیل کود نہیں ہے, اس میں وہ اعلیٰ کھیل کود ہے جس میں ابو ذر غفاری سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا
کہ ابدر اپنے زندگی کو، اپنے وقت کو سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی سمجھو. اتنا قیمتی ہے یہ وقت، اتنا قیمتی کہ اس کو سونے سے زیادہ قیمتی سمجھو. وہ آپ کو ارشاد القلوب والی کتاب میں ہم نے سنایا نہیں تھا کہ جب بعض لوگوں کے پاس فرشتہ آئے گا روح قبض کرنے کے لیے تو وہ کہے گا کہ اچھا ہمیں اتنی مہلت دے دو کہ ہم کلمہ پڑھنے لائق نہیں. اب تجھے ایک لمحے کی مہلت نہیں دیے گا، مشرق سے مغرب تک جتنی چیزیں سب مجھے دے گا تب بھی تجھے مہلت. تو نے نہ جانے کتنا وقت برباد کیا ہے. ارشاد القلوب کتاب اس میں دیکھ لیجئے. یہ وقت اتنی قیمتی چیز ہے کہ ہماری زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہنے کے بعد سب سے قیمتی چیز وقت ہے. ایک ایک لمحہ گزر جائے. قرآن کی آیت ہے تم ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے، ذرہ برابر بدی کرو گے وہ بھی دیکھ لو. جب ذرہ برابر نیکی اور بدی دیکھا جائے تو ایک ایک سیکنڈ ہمارا لکھا جا رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ لکھا جا رہا. وہاں ہو کیا رہا؟ وہ صبح سے شام تک میچ دیکھ رہے ہیں، 8 گھنٹے میچ دیکھا اور 4 گھنٹے اس پہ تبصرہ ہوتا رہا. یہ ہو رہا ہوتا تمام. تو یہ کھیل نہیں ہو رہا، یہ ہم لوگوں کو یہ بہکانے کے نئے نئے طریقے. کسی زمانے میں کہا جاتا بھائی کھیل کود تو صحیح، شیطان نے کہا کہ جو نہ صحیح ہم کھیل کود میں ہی تمہیں نہ بہکایا تو ہم بھی کیا شیطان ہوئے. تو کھیل کود کے ذریعے بہکا جا رہا ہے، ہر طرح کے ذریعے بہکا رہا ہے. کوئی ایسا زاویہ چھوڑ نہیں رہا کہ جس طریقے سے ہمیں بہکاتا نہیں ہو. ہر چیز میں داخل ہو گئے. اولمپکس میں جائیے دیکھیے ذرا، اولمپکس آ رہا ہوتا خبروں میں دیکھیے، اللہ معاف کرے بچوں کے سامنے دیکھ بھی نہیں سکتے. کسی خواتین کیسے کہتے ہیں کپڑے پہن کے آ رہی کیا کیا کر رہی ہے. تو یہ اولمپک کا کہا جائے کھیل دکھایا جا رہا ہے، کھیل نہیں دکھایا جا رہا ہے. یہ استعمال کیجیے. جہاں کہیں جس چیز میں بھی اللہ کی نافرمانی شامل ہو جائے وہ پھر وہ سمجھ جائے گی گناہ ہے. چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جو چیز بھی ہو جس میں نافرمانی پروردگار شامل ہو گئی وہ گئی. چاہے کتنی عشق میں ڈالا جائے، اس کے اندر چیزوں کو اضافہ کیا جائے کہ نماز میں یہ چیز کا اضافہ کر دو، ہمیں فلاں سے بڑی محبت ہے، پتہ چلا نماز گئی آپ کی جو جی سا کرتے. بہرحال رسول اللہ فرماتے کہ 1000 میل کے بعض روایتوں میں 2000 میل بھی لکھا ہوا، بعض چیزوں کو بتایا. بعض روایتوں میں 500 میل کی مسافت نہیں. مختلف الگ الگ گناہ ہیں جن کے الگ الگ. ہمیں یہ ایک روایت ملی ہے کہ جس میں 7 چیزیں ایک ساتھ جمع ہیں، ورنہ سب کی الگ. آپ کہیے گا 7 چیزوں کا ذکر کر دیا، آپ کہیے گا فلاں چیز تو ہی نہیں، تو اس کا مطلب وہ معمولی گناہ نہیں، معمولی گناہ نہیں، بہت سارے گناہ الگ الگ بتائے گئے. یہ ایک واحد ہمیں ملی ہے جس کے اندر 7 چیزیں ایک ساتھ بتائی گئی. تو کیا چیز 7 چیزیں بتائی؟ پہلی چیز کیا بتائی جا رہی؟ 5ویں امام محمد باقر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ پہلی چیز دی ہوئی کہ کیا فرماتے ہیں امام، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا 3 چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا کسی شخص کو بھی اس کو ترک کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اجازت نہیں کہ اسے ترک کیا جائے. 3 چیزیں ایسی. اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں پہلی چیز ہے کہ امانت کو واپس کرنا، چاہے صاحب امانت جس کی امانت ہو وہ نیک ہو یا بد ہو، اسے واپس کرنا. آپ کو امانت ہے تو آپ اسے واپس کیجیے. دوسری چیز بتائی ہے جب کسی سے وعدہ کیجیے تو اس کو وعدہ پورا کیجیے، چاہے وہ آدمی نیک ہو یا بد ہو. آپ وعدہ کرنے سے پہلے ہی سوچ لیجیے کہ جو وعدہ کرنے کے لیے جا رہی ہیں کیا کر رہی ہے. غور فکر کیجیے کہ اس سے وعدہ کر رہی ہیں کیا کر رہی ہیں، اسے وعدہ پورا کر پائیے گا کہ نہیں کر پائیے گا، تو پہلے سوچ لیجیے. آپ تو جسے وعدہ کیا ہے اس کا وعدہ پورا کیجیے، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو. اور تیسری چیز بتائی گئی کہ والدین کے ساتھ نیکی اور اچھا سلوک کرو، چاہے والدین نیک ہو یا بد ہو. کافروں کے ساتھ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں کافروں کے ساتھ بھی کوئی کافر ہوتا تھا، کوئی دوسرے مذہب، کوئی یہودی ہوتا تھا، کوئی عیسائی ہوتا تھا. جو لوگ ایمان لا چکے ہوتے تو جا کے پوچھتا تھا کہ میں کیا کروں، تو ان سے بھی یہی کہتے تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور نہ جانے کتنے ایسے ہوتے تھے کہ کہتے تھے بیٹا کیا بات ہے، تو ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے ہوا. کیا ہوا؟ کہنے والدہ گرامی جس کے پاس جس جوان کے پاس جانے کو آپ نے منع کیا تھا میں اسی جوان کے پاس جاتا ہوں اور اسی کا دین میں نے قبول کر لیا ہے، اور اس میں یہی حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ یہ کرو. کہنے اچھا یہ اتنا اچھا دین ہے، مجھے بھی لے چلو، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہوں. یہ والدین کے ساتھ کیا اچھے ہو برے. کل ابھی ہمارے پاس کل ایک ٹیلی فون آیا، اکثر مختلف فون آتے رہتے ہیں مختلف چیزیں پوچھنے. ابھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ فون پہ فون اتنے آئے کہ زندگی آرام ہو جائے ہماری، یہ بتانے کا مطلب نہیں. ہمیں ایک واقعہ بتا رہے ہیں تو فون ہے، اس میں کیا بتا، اس میں کیا کریں میری، ہم اس کو مختصر کر کے بتا رہے ہیں کافی کہ 70 سال کی ان کی زندگی ہے. 3 بیٹیاں 2 بیٹے یا 4 بیٹیاں 2 اسی طرح کے ہیں. سب نے ان کو چھوڑ دیا ہے. ایک بیٹے کے پاس رہتی ہیں. سارے بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، سب الگ ہو گئے. یہ ہو رہا ہے.
یہ والدہ کو چھوڑ دیا، 70 سال کی بوڑھی عورت اس کو چھوڑ دیا ان کو، وہ پریشان گھوم رہی، کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، تو فون کر کے دعائیں پوچھنے کہ کون سی دعا پڑھیں، کیا کریں، کہ کوئی ملنے والا ملانے والا کوئی ہے ہی نہیں، رہ نہیں گیا، کہ کوئی ان کو بتائے کہ کیا کر رہے ہو، یہ تمہاری زندگی کا کیا بنے گا۔ توفیقات سلب ہو جائیں گی، موت آ جائے گی، جلدی موت واقع ہو جائے گی، عمر گھٹ جائے گی تمہاری، کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں سارے دنیا میں، معاشرے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں سب کی کیا وجوہات، کوئی گلے میں لٹکایا تھوڑی جاتا ہے کہ سب کے گناہ لٹکا دیے جائے، تو پھر کیا ہو، پھر وہی ہو جو چھٹے امام نے، حدیث الشیعہ نام کی کتاب ہے، اس کے اندر چھٹے امام کی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے، اگر لوگوں کو گناہ ظاہر ہو جاتے تو بیٹا باپ کو دفنانے کو تیار نہ ہوتا۔ یہ کتنا پروردگار ستار العیوب ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے، کیسا ہمارا بہترین پروردگار ہے کہ ہم اس کی کس طرح سے نافرمانی کر رہے ہوتے۔ اگر ہمارے گناہ ظاہر ہو لٹک جاتا کہ اس وجہ سے جلدی موت آ گئی، کیونکہ ہر جلدی موت جو ہے وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے، اگر سب کو ظاہر کر دیں تو بیٹا باپ کو دفن نہ کرتا۔ تو بہرحال تو وہ سب یہ ساری چیز ہو رہی، تو ان کو میں نے عبرت لی، ان کو جو کچھ بتانا تھا ان کو بتائی گئی، لیکن آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا، انہیں مائی کو چھوڑا ہوا بڈھی ماں کو، جبکہ 3 4 بیٹیاں ہیں، 2 3 بیٹے ہیں، اس کے باوجود کوئی کسی کو ملنے، اس میں ایک ہی وقت میں 2 کام ہو رہا ہے، ایک قطع رحمی بھی ہو رہی ہے، ایک والدہ کے ساتھ والدین کے ساتھ بھی نافرمانی ہو رہی ہے، 2 کام ایک ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ چاہے ماں باپ نیک ہوں، اب کچھ بھی دوسری پارٹی سے جا کے پوچھیے وہ کچھ بھی کہیں کہ والدہ ایسی، منع کیا جا رہا ہے کہ وہ جیسی بھی ہو، نیک ہو یا بد ہو، تمہیں چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیونکہ ایسا ہوتا کہ ایک نوجوان تھا، وہ سکرات کے عالم میں تھا، رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ پہنچے، اس کے سرانے جا کے پہنچے، دیکھا کہ سکرات کے عالم میں، اسے کہا کلمہ پڑھو، اس کو کلمہ پڑھا، وہ پڑھ ہی نہیں رہا، زبان کھل نہیں رہی، بول نہیں رہا، کلمہ نہیں پڑھ پا رہا۔ وہ ایسے مڑ کے دیکھا تو ایک عورت سرانے بیٹھی ہوئی تھی، کہہ رہی کیا تو اس کی ماں ہے؟ کہہ رہے ہاں۔ کیا تجھ سے ناراض ہے؟ کہہ رہے ہاں۔ اللہ اکبر، سکرات کے عالم میں ہے، اور کیا ناراض کیا تھا، کیا ایسا کیا تھا کہ ماں کہنے لگی ہاں مجھ سے ناراض ہوں، کہ اسے معاف کر دو۔ اللہ کے رسول کا منہ دیکھ کے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کی وجہ سے میں اسے معاف کرتی ہوں۔ بس جیسے ہی یہ کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی وجہ سے اس سے معاف کرتی ہوں، فوراً اس کی زبان کھل گئی، جو اللہ کے رسول سے پڑھاتے جا رہے تھے وہ پڑھتا جا رہا تھا۔ کوئی معمولی چیز نہ، کسی وجہ سے تعلیمات نہیں حاصل ہوئی، نیک بات نہیں بتائی گئی، لیکن جو کچھ زحمتیں اس نے اٹھا کے آپ کو پالا ہے، اس میں تو کسی چیز کا کوئی دخل نہیں کہ ان کو معلومات تھا یا نہیں معلومات تھا۔ کسی نوجوان نے آ کے رسول اللہ سے پوچھا اے اللہ کے رسول، باپ کی خدمت کب تک کریں، ان کی اطاعت کر جب تک وہ زندہ۔ پھر پوچھا ماں کی کب تک کریں؟ کہ اگر تیری عمر اتنی ہو جائے جتنے ریت کے ذرات ہیں، جتنے پانی کے قطرے ہیں، تب بھی تو اس کی ایک دفعہ جو اس نے تیری پیدائش میں جو زحمت اور دکھ اٹھایا اس کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتا۔ بتائیے، تیری عمر اتنی زیادہ ہو جائے کہ تو اس کی اطاعت کرتا رہے، تب بھی ایک دفعہ جو اس نے تیری پیدائش میں جو تکلیف برداشت کی اس کا بھی تو نہیں چکا سکتا۔ کیسی کیسی روایتیں اس اتنی ساری اس انداز میں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں ماں باپ خراب، ماں باپ کو ٹھیک ہونا چاہیے، دیکھیں ماں باپ کو ایسے نہیں رہنا چاہیے، ماں باپ کو بھی چاہیے، ٹھیک ہے وہ الگ سے ماں باپ کو تنبیہ کی گئی، وہ الگ تنبیہ کی گئی، لیکن آپ کو جو بتائے گا کہ آپ کے حصے کی بات ہے وہ آپ سن لیجیے۔ ابھی صحیفہ کاملہ کا ذکر آیا تھا، والدین کے حق میں دعا کی طرح والدین کے حق کی دعا تو پڑھیے صحیفہ کاملہ سے، آپ گریہ بھی کیجیے گا چوتھے امام کے لیے، آپ کے دل میں عشق و محبت اور مزید پیدا ہوگی آپ کی، آپ کہیں سبحان اللہ کیسی بہترین دعا ہمیں تعلیم دی گئی، یہ ساری چیز تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ والدین کے لیے کیا کیا جائے، جو اس کے اندر تعلیم دی جا رہی اتنی بہترین، کبھی پڑھیے، اسی زندگی میں پڑھنا پڑے گا، بعد میں پھر کفے افسوس ہاتھ ملنا پڑے گا، پڑھنا نہیں پڑے گا، اسی زندگی میں پڑھ لیجیے اسی زندگی میں تو آپ کو فائدہ ملے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس کی فوراً زبان کھل گئی، وہ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، ایک نوجوان آیا رسول اللہ کے پاس، جلدی آپ کو بتائیں کیونکہ 7 چیزیں بتانی ہیں نا، وہ سب اللہ معاف کرے آگے چل کے تو اور عجیب آ رہی۔ تو رسول اللہ کے پاس آئے، اس لیے دیکھیں والدین کے کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہم نے جس کتاب میں جہاں پڑھا پھر وہی آ رہا، تو ابھی کیا ہو رہا؟ یہ رہا کہ بعض گناہ ایسے کہ ہم لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، والدین کے ساتھ رہے، بھائی بند کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، یہ ہر وقت ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے، اس لیے اس کی تنبیہ بہت زیادہ کی گئی ہے۔ بات سمجھ رہی ہیں
یہ کیا ہوگا، بہت سارے ہر وقت ہوتے ہیں، عزیز رشتہ داروں سے پالا پڑتا رہتا ہے، والدین سے، بھائی بہنوں سے، پڑوسیوں سے پالا پڑتا رہتا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ یہ گناہ ہر وقت ہوتے رہتے ہیں، اس لیے بار بار ہر جگہ چغل خوری نہ کرو، غیبت نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ آپ جس کتاب کو کھولیے گا وہیں گھوم پھر کے اخلاقیات کی کتاب میں ساری چیزیں ملتی ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بار بار یہ گناہ ہوتا رہتا ہے، جتنا سمجھایا جائے پھر بھی ہوتا رہے، ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ بڑی بڑی عبادتوں میں، حج پہ لوگ گئے ہیں، زیارتوں پہ لوگ گئے ہیں، آپ ذرا جو لوگ واپس آتے ہیں ان سے ذرا کہانیاں پوچھا کیجیے۔ آپ کے یہاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں بہت ساری خواتین جو زیارتوں پہ اکثر بیشتر جایا کرتی ہیں، ان سے ذرا کہانیاں پوچھیں کہ کیا کیا ہوتی ہے وہاں پہ۔ تو اس لیے بار بار گناہ بتایا۔ آپ کہیں کہ سنا ہوا ہمارا، سنا تو ہوا ہے، عمل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب بیکار ہے، وہ سنا ہوا بیکار ہو گیا اگر عمل نہیں ہو رہا اس پہ۔ تو ایک نوجوان رسول اللہ کے پاس آیا، آ کے کہنا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے جہاد میں جانے کا بڑا شوق ہے۔ کہ بہت اچھی بات ہے کہ تم جہاد پہ جاؤ گے، تم وہاں پہ مر گئے تو شہید ہو جاؤ گے، اللہ کے پاس سے رزق پاؤ گے، اور اگر تم زندہ واپس آ گئے تو پھر زندہ واپس آنے کے بعد تم گناہوں سے ایسے پاک و پاکیزہ ہو جائے گی جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اور اگر تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، یہ ہے کہ ہمارے والدین جو ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں اور ہمارا جانا انہیں بڑا شاق گزرے گا، کہ تو پھر جاؤ والدین کے ساتھ ایک دن محبت کے ساتھ ان کے ایک دن رات گزارنے میں تمہیں کتنا ثواب۔ کہنے کے اس خدا کی قسم ہے کہ جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، ایک دن ان کے ساتھ محبت سے رہنا 1 سال تک جہاد کرنے سے افضل ہے۔ ایک سال کے جہاد سے افضل ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ والدین کی خدمت کرو، تو کیا ملے گا تمہیں؟ روزانہ شام کو 2 کروڑ روپے ملیں گے، پھر تو کیا ہوگا؟ اتنی خدمت کہ اپنا کام بھولے، نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ پانی کا ہوش ہے، نہ کپڑا بدلنے کا ہوش ہے، صرف خدمت کیے جا رہے، کیونکہ ایک مانیٹر لگا ہوا، وہ دیکھ رہا کہ خدمت کرے، پیسہ لینا۔ یہ دنیا کا پیسہ فنا ہونے والا پیسہ، آنکھ بند ہوئی سارا پیسہ ختم۔ قارون کا پیسہ کہاں ہے؟ تب قارون جیسے پیسے جو لوگ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ پاگل ہی لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، وہ بیمار ہیں، نفسانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ پتہ چل رہا ہوتا کہ بچوں کو آج کل اسمال پاکس نکلے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے فلانا ٹماٹر دانے نکل آتے ہیں، بخار ہوتا ہے، پتہ چل جائے۔ لیکن یہ روحانی بیماری یہ حرکات سکنات سے پتہ چلتی ہے، یہ حرکات سکنات ہوں اس سے پتہ چلتے ہیں۔ تو آپ لوگ کیسی خدمت کریں گے؟ آپ خوب خدمت، اور یہ اتنا فائدہ دیا جا رہا ہے، کوئی حد اور انتہا نہیں کتنا فائدہ دیا جا رہا ہے، کوئی ثواب جب تک ثواب دکھایا نہ جائے وہاں تک پہنچائے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر بہلول نے کتنی خوبصورت انداز میں بات بتائی تھی، آپ نے ہزاروں دفعہ سنی ہوگی، پھر سن لیجئے کہ کیا فائدہ ہوگا۔ آپ کو نہیں دکھایا، آپ کو صرف کہا جائے گا بہت فائدہ ہوگا، آپ کو بہت ثواب ملے گا، بھائی اتنا بتایا جائے، آگے نہیں بتایا جا رہا۔ بیٹھے تنکے کا گھر عمدہ بنا رہے، مکان بنا رہے تھے، زبیدہ گزری ادھر سے، جلدی میں بتا رہا ہوں تاکہ اور چیز میں بتائیں۔ زبیدہ کیا کر رہے ہو؟ جنت میں مکان بنا رہے ہیں، تو کہنے لگے بیچو گے؟ کہ ہاں بیچیں گے۔ کہ کتنے پہ؟ کہ یہ ہار جو ہے گلے کا دے دو۔ گلے کا ہار اتار کے زبیدہ نے دے دیا، کتنے؟ لے کے چلی گئی، لے جا کے اپنے کمرے میں رکھ دیا، بیڈ روم جو کہا جائے گا اس کا۔ بادشاہ آیا، ہارون رشید آیا، اس نے دیکھا ہے یہ بھوس کا مکان، بھوسے کا بنا ہوا، تنکے کا بنا ہوا، یہ ہمارے کمرے میں کہاں سے رکھا؟ ظاہر بادشاہ دیکھا یہ کیا ہے؟ کہ ہم جنت میں مکان خریدا بہلول سے۔ کہنا اچھا اس نے تمہیں بیوقوف بنا دیا۔ آئی گئی بات ختم ہو گئی، وہ اپنا سو گئے۔ رات کو خواب میں دیکھا شکار پہ گئے ہوئے، بہت شدید پیاس لگی، کہیں پانی نہیں مل رہا، کہیں نہیں۔ ایک جگہ دیکھا کہ ایک روشنی نظر ہے، وہاں پہنچا، دیکھا محل ہے، محل کو پہلے زبیدہ کا نام لکھا ہے، زبیدہ کا محل۔ دیکھا اچھا، اندر داخل ہوا، کہا نہیں اندر جانے کو نہیں ملے گا۔ بس اس کی آنکھ کھل گئی، اندر جانے کو اٹھا۔ صبح جب باہر نکل کے جانے لگا اپنے اس کے لیے، تو اسی راستے سے ہو کے پہلے گیا کہ چلے پہلے وہاں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا۔ وہاں دیکھا تو وہی پھر مکان بن رہا، گھر بنایا جا رہا۔ کہ بیچو گے؟ کہ ہاں۔ کہ کتنے پہ دو گے؟ کہ پوری سلطنت میں۔ کہ پوری سلطنت۔ کہ کیوں؟ اس کو تم نے ایک ہار میں دے دیا تھا۔ کہ وہ بغیر دیکھے آئی تھی، تم دیکھ کے آئے ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ کتنی ہنسی مذاق میں کیسی عظیم ترین بات بتائی، بغیر دیکھے جو کہہ دیا پروردگار نے مان لیا۔ اب ہر وقت دکھاتا رہتا تو پھر آپ کو اتنے کام کی ہمیشہ باقی رہنے والی جنت ملتی، خرب سال والی جنت ملتی ہے آپ کو، ہمیشہ کے لیے جوانی مل جاتی ہے آپ کو، ہمیشہ کے لیے کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی بیماری نہیں ہوتی، کھانے پینے کی کوئی تنگی نہیں ہوتی، سب چیز آپ کو ہمیشہ کی مل جاتی ہے۔ ایسے نہیں،
بغیر دیکھے آپ ایمان لیے کہ تب اس کا یہ فائدہ ملے گا کہ ہمیشہ کی جنت ملے گی. اگر دیکھ کے آپ لائے تو پھر کیا فائدہ ہو. تو بہرحال تو کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ فائدہ پورے 1 سال کا ثواب ملے گا. بہت ساری چیز باقی جی. دل تو چاہ رہا ہے کہ ایک روایت اور سنائیں ہم اسی دیکھے نہ دیکھے پہ. ایک روایت ہے ان کی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی. دیکھے نہ دیکھے پہ یاد آ گیا کہ میں لایا تو تھا لیکن میں نے کہا یہ چلو چھوڑ دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے آپ ذرا اس میں بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں, مجھے بہت اچھی لگی اس لحاظ سے کہ ابو بصیر چھٹے امام کے صحابی تھے, ٹھیک ہے نا, یاد ہے آپ کو بھی پتا. وہ آئے آ کے کہنے لگے مولا مجھے خوش کر دیجیے, مجھے مسرور کر دیجیے. آپ کا کیا خیال کہ مولا نے کیا کہا ہوگا؟ مولا مجھے خوش کر دیجیے. آپ کے باپ ہمیں خوش کر دیجیے. اگر وہ بہت بڑی آدمی آپ ہوں گی, بہت عالمہ ہوں گی, بہت ہی وہ ایسی ہوں گی تصویر پہ بڑی سی لمبے دانے کے لیے بیٹھی ہوں گی, تعویذ نکال کے دیکھیں, لو یہ تعویذ لو جاؤ, تو جاؤ بچہ تیرا کام ہو جائے گا. یہی ہو رہا ہے نا بیوقوف بنا کے. آج کل یہی کیا جا رہا ہوتا ہوا تھا, کام ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتا بیچارہ, یہ والا کام ہو جاتا اس کا. تو بہرحال کہہ رہے ہیں ہمیں خوش کر دیے. اب سوچنے لگے کہ وہاں پہ رک کے ہم نے سوچا کہ کیا کہا ہوگا مولا نے, کیا کہا ہوگا, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہا ہوگا مولا نے, کیونکہ ابو بصیر ہیں, چھٹے امام ہیں, کیا کہا گیا. کہنے لگے اب دیکھیے ایک جملے میں بتا کے پھر پوری بات سناتے ہیں. مولا نے ایک حدیث سنا کے انہیں خوش کیا. ہمارے نزدیک حدیث کی کیا وقت ہے؟ مولا نے ایک حدیث سنا کے انہیں خوش کیا. وہ کہہ رہے ہیں مولا مجھے خوش کر دیجیے, وہ حدیث سنا رہے ہیں ان کو. ہم اگر کوئی ضرورت پر بھی حدیث سنانے لگتے تو کہتے کہ بس کیجئے, بس اور کوئی بات کیجئے, اور کوئی بات کیجئے. آپ تھکے ہوئے آئے ہیں نا, ابھی آپ تھکے ہوئے آئے نہیں. میں نے کہا میری تھکن کا خیال نہیں ہے, تمہیں سننے سے اعتراض ہو رہا, کہیں میرے اوپر کوئی اعتراض نہ آ جائے, اس لیے تم ہماری تھکن کا بڑا خیال کر رہی ہو کہ ابھی تھکے ہوئے ہیں, آپ بند کر دیجیے. تو میں نے ان کا کہ مولا ہمیں خوش کر دیے. تو مولا نے حدیث سنائی. کیا حدیث سنائی؟ کہنے لگے آپ نے فرمایا جنت کی خوشبو جو ہے 1000 میل کی مسافت سے آئے گی, اور جنت میں چھوٹی سی چھوٹی جگہ اتنی وسیع ہوگی, جنت میں چھوٹی سی چھوٹی جگہ اتنی وسیع ہوگی. کتنی وسیع ہوگی کہ تمام جن و انس اس پہ جمع ہو جائیں تو ان کے کھانے پینے کا جو اہتمام کیا جائے گا اس پہ ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی, اور سب سیر ہو جائیں گے. مکمل تواضع ان کی جائے گی, ان کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی. چھوٹی سی چھوٹی جگہ جو ہوگی, یہ کہہ کے ابو بصیر کو خوش کر رہے ہیں وہ. ہم اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ آپ خوش ہو جائیے, ماں باپ کی خدمت کیجیے گا تو آپ کو یہ ثواب ملے گا. خوش ہو جائے کہ لو بھائی اور روزانہ یہ کرنے کے بلّہ ہمیں ماں باپ کی خدمت, ماں باپ کی ہے نا, یہی ہوتا نا. ہم نہیں خوش ہو رہے تھے اس بات سے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. پھر کہا جا رہا ہے کہ بہت تھوڑا وقت رہ گیا ابھی جلدی. پھر کہا جا رہا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی سے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اطاعت کی توفیق جو ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی توفیق جو ہے وہ سلب ہو جاتی ہے, رک جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھیے کہتے رہیے سنتے رہیے لیکن کسی طرح سے وہ کام نہیں کر رہے ہوتے. کیوں؟ وہ نافرمان ہوتے پر والدین کے, تو اللہ تعالیٰ ان کی توفیق کو سلب کر لیتا ہے. آپ جس کی توفیق سلب ہو گئی تو پھر اس سے کوئی کام نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کچھ بھی آپ سے امام پیغمبر سمجھاتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ بعد میں پتہ چلتا ہے توفیق سلب ہو گئی, اس لیے اس کو یہ کام نہیں ہو رہا. اچھا توفیق سلب ہوگی تو اب ہمیں والدین کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ نافرمانی نہیں کرنا والدین کے. تو ہمیں والدین میں زندہ مردہ دونوں کے لیے کام کرنا ہے. یہ جلدی سے سن لیے, جو لوگ والدین ہماری اس دنیا سے جا چکے ان کے لیے بھی بہت سارے مکافات عمل میں بہت سارے ایسے عذاب ہمارے اوپر, ایسی پریشانیاں ہمارے اوپر آتی کہ ہمیں پتہ نہیں چلتی کہ یہ کیوں آ رہی. ہم تو سارا کام ٹھیک کریں جیسے جیسے ہمیں بتایا جا رہا, ساری ہم نیک کام کریں. یہ پچھلے والدین کے, ہمیں کیا پتہ پردادا نے کیا کیا تھا, ہمیں کیا پتہ دادا نے کیا کیا تھا, تو اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی جس کے پریشان. تو ہمیں ان کو بھی بھولنا. ورنہ 8ویں امام کی ایک روایت ہے کہ جو والدین کا فرما بردار ہوتا ہے زندگی میں تو وہ فرما بردار اطاعت گزار شبہ, لیکن مرنے کے بعد اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کے واجبات کو ادا کرنا, ان کی ساری چیزیں ان کو بھول جاتا ہے, ان کے ساتھ نیک عمل نہیں کرتا یا نیک چیزیں ان تک نہیں پہنچاتا ایصال ثواب کے لیے, تو وہ آنکھ میں شمار ہو جاتا ہے. یعنی زندگی میں تو وہ آنکھ میں شمار نہیں تھا, لیکن مرنے کے بعد اگر والدین کو بھول گیا تو وہ آنکھ میں شمار ہو جائے گا. اتنی اہم ترین چیز یہ والدین ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ چھوڑ نہیں رہا.
اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم وہ چھوڑ نہیں رہا، وہ کہہ رہا کہ نہیں، اگر وہ دنیا سے چلی گئی تب بھی، چلے گئے تب بھی تم کو نیکی کرنا، یہ ہمیں بتائی جا رہی بات۔ تو یہ پہلی چیز کیا ہو گئی؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ دوسری چیز کیا بتائی جا رہی ہے؟ صلہ رحمی کرنا، یہ بھی ہر وقت کا مسئلہ رہتا ہے، صلہ رحمی کرنا، اس کو بھی کرنا ہمیں۔ 1000 میل کی جنت، 1000 میل کے فاصلے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن قطع رحمی کرنے والا نہیں سوکھ جائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 2 آدمیوں کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ یہ فرمایا جا رہا ہے، رسول خدا نہج الفصاح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 2 آدمی ایسے جن کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ پہلا آدمی کون ہے؟ پہلا قطع رحمی کرنے والا، دوسرا برا ہمسایہ، دوسرا برا ہمسایہ۔ یہ والی حدیث 3-4 جگہ ہے، بد کردار بوڑھا، اور ظالم مالدار، ظالم بادشاہ، برا ہمسایہ، دائمی شراب پینے والا، یہ الگ الگ روایتیں، ہم تو ایک روایت جو ہم نے لیا اس کے بارے میں ساری چیزیں بتا رہے ہیں، یہ الگ الگ چیزیں۔ پھر کہا جائے گا بدترین مصیبت قطع رحمی اور آنکھ ہونا ہے، یہ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں۔ پھر کہا ہے رشتہ داروں سے قطع رحمی کے ذریعے سے بلائیں بلائی جاتی ہیں، یعنی آپ نے قطع رحمی کر لیا تو آپ بلائیں بلا رہی ہیں، مختلف بلائیں آپ کی طرف آئیں گی، قطع رحمی مت کیجیے۔ قطع رحمی کی چھوٹی سے چھوٹی چیز یہ ہے کہ ملاقات ہو جائے تو سلام کر لیجیے، آپ کے گھر آ جائیں تو ان کو پانی، 1 گلاس پانی پی لیجیے، جہاں کوئی پریشانی ہو تو پریشانی میں ان کے شریک ہو جائیے، بیمار پڑے تو ان کی عیادت کیجیے، اس دنیا سے چلے جائیں تو جنازے میں جا کے شرکت کیجیے، ان کے غم کو دے، بھائی یہی ہے، اور آپ سے کچھ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہر وقت گلے میں ہار پہناتے رہیے، کیونکہ رشتہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ دوستی آپ خود کرتے ہیں، دوستی آپ جس سے کرتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کی مدد، ہر شخص اپنی مثل کی طرف جھکتا ہے۔ جب آپ کسی سے دوستی کریں تو جیسی آپ کی فطرت، جیسی آپ کا شوق ہے، اسی طرح سے آپ دوست کی طرف جھکیے گا، اس کو دوست بنائیے، لیکن رشتہ دار آپ کی مرضی سے نہیں مت دیے، تبھی تو امتحان ہوا، امتحان تو تبھی ہوا نا، آپ کی مرضی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اب اچھے ہوں برے ہوں، آپ کو تو رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے، تبھی آپ کو انعام ملے گا، تبھی آپ کو انعام ملے گا۔ مولا قطع رحمی کی وجہ سے مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا یہ فرماتے ہیں کہ برائی کو کھینچ کے لے کے آتی ہے قطع رحمی۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ مولا ہی فرماتے ہیں کہ میں خدا سے پناہ چاہتا ہوں ایسے گناہ کی جس کے باعث موت قریب آ جاتی ہے۔ تو پوچھا کہ مولا مشکل کشا تھے، تو سوال کیا گیا کیا ایسا بھی کوئی گناہ کہ جس سے موت جلد آ جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، وہ قطع رحمی ہے۔ مولا مشکل کشا فرما رہے ہیں۔ بہت ساری چھٹے امام کے پاس آ کے لوگ میسر یا دوسرے صحابی آگے بیٹھتے تھے کہ تمہاری زندگی ختم ہو چکی تھی، لیکن اپنے تم فوزات بھائی کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وجہ سے تمہاری زندگی میں اضافہ ہو گیا، تم 2 دفعہ تمہاری زندگی موت قریب آئی تھی لیکن ٹل گئی کہ کس کی وجہ؟ تم رشتہ دار کچھ نہیں کر سکتی، آپ پہنچ نہیں سکتی، تو ان کے حق میں دعا ہی کیجیے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ آپ ان کے حق میں دعا کر رہی ہیں۔ سب سے بہترین چیز تو یہی دعا کیجیے، یعنی دعا کیجیے بجائے بد دعائیں کرنے کی کہ آپ سے لڑائی ہوگی تو بد دعا کر، لڑائی کس بات پہ ہو رہی؟ چھوڑیے، کوئی لڑائی وڑائی نہیں، ہمیں زیادہ نفع چاہیے۔ زیادہ نفع کیا کہ ہمیں زندگی چاہیے، ہمیں ایمان چاہیے، ہمیں اللہ کے غضب سے دوری چاہیے، یہ زیادہ نفع ہے، تو ہم کو نفع چاہیے اور دوسری چیزیں نہیں چاہیے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جنت میں ایسا مقام کہ 3 لوگوں کے علاوہ کوئی اسے نہیں پا سکتا۔ جنت میں ایک ایسا مقام ہے کہ 3 لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں پا سکتا۔ 3 لوگ، اول امام عادل، دوسرا کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنے والا، اور تیسرا ایسا بال بچے دار آدمی جو غربت میں صبر کرے، اس کے بعد پیسہ کم ہے لیکن صبر کرتا ہے، کوئی حرام کام نہیں کرتا، نہ اللہ تعالیٰ کی شکوہ کرتا، نہ کوئی حرام کام کرتا۔ گناہ کبیرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جنت کے ایسا مقام ہے 3 افراد کے، بعض جگہ پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے، بعض جگہ پہ پڑھا یا سنا ہے میں نے کہ جنت کے ایک مقام ہے کہ جسے کوئی نہیں پا سکتا مگر وہ کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہو۔ پھر جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا 1000 میل کے مسافت ہونے کے باوجود، 1000 سال کی مسافت ہونے کا کون؟ بوڑھا بد کردار آدمی۔ اب باقی تفصیل کھول کے اس میں نہیں بتائیں گے۔ بوڑھا بد کردار آدمی کہ تم بوڑھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی عمر دی کہ تم بوڑھے ہو گئے، تو بزرگ تمہارے درمیان میں ایسا ہے جیسے نبی ہوا کرتا، تو تم لوگوں کی اصلاح کرتے پھرو، جہاں جہاں لڑائی جھگڑا ہو رہا، جو بات ہو رہی، جو جدائی ہو رہی، جو خرابیاں ہو رہی، جا کے لوگوں کو سمجھاؤ اپنی یہاں تو بزرگی کھو دیا کہ لوگ جا کے کہنے کے تم یہ مت کرو کہ چلتا ہوں وہاں بیٹھے ہوئے، جب ادھر بیٹھے ہوئے گالیاں بک رہے تھے، وہاں پہ فلانے کی جگہ پہ یہ کر رہے تھے، وہاں پہ بوڑھوں نے اپنی وقت ہی خراب کر لی کہ تم بزرگ ہو گئے، بزرگ تمہارے درمیان ایسے جیسے امت میں نبی ہوا کرتا، تم نبی والا کردار تمہارے پاس کہاں رہ گیا؟
تمہارے پاس کہاں ایثار رہ گیا، قربانی کہاں رہ گئی، تمہارا انصاف کہاں تمہارے پاس رہ گیا، دعائیں کہاں رہ گئی تمہارے پاس، کسی گھر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے کہاں جا کے تم 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھو گا، مصلی بٹھاؤ بیٹا ذرا میرا وضو کراؤ، اس بچے کی طبیعت خراب ہے، میں ابھی دعا پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھ لوں دعا پڑھ کے، تو کیا ہوگا دل میں جگہ. اب جب وہاں جا کے کوئی بات ہم کسی کو سمجھائیں گے تو مان جائے گا نا. ایسے تو نہیں مانے گے بلا وجہ زبردستی بوڑھا دیکھ کے ہمیں کہ اب بوڑھے آ گئے ہیں یہ، پھر بوڑھے آؤ گے تم خبیث ہو، بوڑھے کہاں ہو. ہم نے اپنے بڑھاپے کو اپنے جو پروردگار نے اتنی بلند بہترین چیز ہمیں عطا کی تھی، ایسا نور عطا کیا تھا کہ بزرگ تمہارے درمیان میں ایسا جیسے امت میں نبی، برکت بزرگوں کی وجہ سے، تو وہ ساری چیزیں ہم نے ختم کر دی. تو ختم کر دی تو یہی دیکھ لے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ کہ نہیں قیامت کے دن اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، یہ کہا جائے یہاں جو. اور پھر چوتھا آدمی کون سا آ رہا، بہت جلدی ہم کتنی تیز بول رہے ہیں کہ سماعت میں آپ کو مشکل تو نہیں ہو رہی، ماشاء اللہ ظاہر مشکل ہمیں ہو رہی ہے کہ آپ کو ہو رہی ہے. ہاں الٹی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں. اچھا بہرحال چوتھی چیز، اچھے لباس پہن کر دوسروں پہ فخر مباحات کرنے والا. کتنی بیماری چل گئی ہے، بیماری پھیلائی جا رہی ہے. مارننگ شوز کے اندر کتنا کہا جا رہا ہے سجانا بنانا، صورت شکل کپڑا لتا، یہ سب چیزیں جو ہے کیا ہو رہی. اچھے لباس پہن کے دوسروں پہ فخر مباحات کرنے والا، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کیا ہے، کتنی 1000 میل کی مسافت سے خوشبو آ رہی ہوگی وہ نہیں سونگھ سکتا. یہ اتنی وبا کے طور پہ پھیلائی جا رہی ہے یہ والی بات. اچھے لباس پہن کے دوسروں پہ برانڈڈ، یہ برانڈڈ سوٹ ہے ہمارا، یہ برانڈڈ فلانا ہے، یہ دھماکہ، یہ ریبن گلاس، یہ وہ اچھے کپڑے پہن کے. یہ آپ ڈریے اس بات سے، اس بات سے آپ ڈریے. ابھی آگے چل کے کوئی وہ ایک روایت تو بہت سنائی ہے ہم نے، اتنی سنائی کہ آپ لوگوں کو یاد ہو گئی ہے. خیر وہ تو ہمارا خیال ہے کہ یاد ہو گئی ہوگی، ابھی آدھے سے رک کے پوچھ لیں گے آگے کیا وہ تو نہیں بتائیے گا. عنقریب میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوگا جو نیاز و نعمت میں آنکھیں کھولے گا، اس کی تمام ہمتیں طرح طرح کے اچھے قسم کے اچھے کھانے اور طرح طرح کے اچھے لباس میں ختم ہو جائے گی. یہ میری لوگ زبانی طور پر، زور سے بولیں، یہ زبانی طور پر لوگ ان کی تعریف کریں گے اور یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. دیکھ لیجئے پہلے کہ ابو ذر غفاری کو وصیت کر کے گئے تھے، اب یہ بدترین لوگوں میں اضافہ کروایا جا رہا ہے، یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. لباس پہنے، آپ بتائیے کہ حبشہ سے کنیز لائی گئی، سیاہ رنگ کی تھی، کالے رنگ کی کنیز لائی گئی، اللہ کے رسول کے پاس لائی گئی. اللہ کے رسول نے دیکھا، ایک نظر دیکھا، کہاں تک دیکھا، اللہ اکبر کے کہاں تک دیکھا. اس کا نام جو سیاہ فام تھی اس کا نام رکھ دیا چاندی. کیوں رکھ دیا چاندی؟ نوبیا ان کا نام تھا، اس کا نام رکھ دیا چاندی رکھ دیا. چاندی کس لیے رکھ دیا؟ ابھی اس نام کو چاندی کے لفظ کے معنی بتا دیں گے تو آپ کہیے گا بالکل صحیح رکھ دیا، کیونکہ اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے کہاں تک جا رہی ہے. اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے کہ علی کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں کہ حسن حسین کو کیا پکار کے کہتے ہیں، فضہ. حضرت فضہ کو، فضہ کا مطلب چاندی، اب ان کا نام فضہ رکھا گیا. فضہ کہاں سے کہاں تک جا رہی ہیں، یہ ہے کہاں ہے ان کا کپڑا، کہاں ہے ان کی صورت، کہاں ہے ان کا لباس، کہاں ہے. لاکھوں عورتوں نے اپنے بچوں کے نام جو ہے فضہ رکھا کہ نہیں رکھا، ان کا کیا مقام ہے، کیا کربلا میں کس طرح سے رہی، کس طرح سے بی بی سیدہ کے گھر میں رہی، کس طرح سے کہاں تک گئی ہیں. یہ تو اللہ کے رسول نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پہچان لیا کہ کون ہے. اسی طرح ایک اور سیاہ فام عورت تھی، وہ کیا ہوا، وہ حضرت ہاجرہ، سیاہ کنیز ہاجرہ. بیٹا کون سا ہوا، اسماعیل. بیٹا پیر رگڑ رہا تھا، حضرت ہاجرہ دوڑ رہی تھی، کیا ہوا، صحیح بنا دیا کہ نہیں بنا دیا. کس نے صورت دیکھی، کس نے شکل دیکھی، کس نے لباس دیکھا، کس نے کپڑا دیکھا، تقویٰ دیکھا، پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کی اطاعت دیکھا، سچا دل دیکھا. تو اس کی وجہ سے کہاں نام چلا گیا کہ آج سارے لوگ طواف کر رہے ہیں، آج سارے لوگ جو ہے صفا مروہ پہ دوڑ رہے ہیں. کہ اس سے عبرت حاصل نہیں ہوتی، صرف چمکاری، منہ چمکاری، بہت سارے کافر بھی منہ چمکا رہے، بہت سارے فاسق و فاجر منہ چمکا رہے، بہت سارے اس وقت بھی عرب کے لوگ بڑے خوبصورت موجود تھے تو ان کی طرف کہاں اللہ کے رسول نگاہ اٹھا کے دیکھتے تھے. اپنے کردار سازی کیجئے کہ آپ کی طرف دیکھا جائے، اللہ آپ کی طرف دیکھے، فرشتے آپ کی طرف دیکھیں، یہ سارا کام ہو. تو یہ لباس پہننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر یہ ساری چیزیں ختم کر دی ہے تو بیکار ہو جائے گا لباس. یہ لباس کس طرف کی طرح، لباس کی کیا حیثیت ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگی. لباس تو لباس کے پیچھے نہ لگی ہے، پاکیزگی کے پیچھے لگی ہے، تقوی کے پیچھے لگی ہے. سب سے بہترین خوبصورت لباس جو ہے آپ کو پتہ چل جائے گا مومن کو کہا جا رہا ہے مومن کا حسن جمال کیا چیز ہے، پارسائی ہے. اللہ اکبر، اس کی حسن جمال کیا چیز ہے، پارسائی ہے، اس کی نیکی ہے، اس کی جو ہے حسن اخلاق، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن اخلاق. خوبصورت کیا چیز، حسن اخلاق اس کی سب سے اچھی، یہی چیز سب سے زیادہ اچھی. باقی چیزیں سب چیزیں بیکار ہے. آپ دیکھ لیجیے
کہ دو واقعہ آپ کو، دو باتیں آپ کو سنا دی، اور دونوں کے بارے میں حضرت فضا کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے اور حضرت حاجرہ کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے اس سے کیا ہوا، چشمہ جاری ہوا، پانی آج تک آپ سے زمزم چل رہا ہے، اور صحیح کیا آیا تھا سب یاد ہے، لیکن لوگ گئے پتھر مارا چکر لگائے اور چلے آئے، ختم۔ کوئی چیز سوچو، غور کرو، سمجھو کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، کچھ تو کرنا چاہیے آدمی کو، لیکن نہیں بس رسمی رواجی طور پہ جو بھی کام کیا جاتا وہ یہی ہوتا۔ پھر یہ ہو گئی آپ کی چوتھی چیز، کتنی مشکل ہو گئی چوتھی چیز تک میں، تو یہ پانچویں چھٹی میں کیا بنے گا، چلیے سب بن جائے گا۔ چھٹی چیز، پانچویں چیز، فتنہ برپا کرنے والا، ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر، ان سے لڑائی ان سے لڑائی، ان سے غیبت، ان کی چغلی، ان کی فلانا، ان کے بعد فتنہ برپا کرنے والا، فتنہ برپا کیا۔ کتنے ایسے لوگ فتنہ، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے، وہاں سے واپس آئے تو آنے کے بعد معراج کی بہت ساری باتیں جو بتائی، تو حضرت زہرا کو بھی بہت ساری بتائی کہ شب معراج میں وہ کہنے لگے میں نے ایک عورت کو دیکھا تھا جس کا منہ جو تھا، اب اس میں عورت مرد سب شامل ہے، کہ اگر یہی فتنہ مرد برپا کرنے لگے اس کا بھی یہ کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کا منہ سور کی طرح تھا، باقی پورا اس کا جسم گدھے کی طرح تھا، تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ ایسا کیوں ہوا، کہ یہ فتنہ برپا کرتی ہے اور جھوٹ بولتی تھی۔ اتنی خطرناک ترین چیز ہے جھوٹ بولنا، فتنہ برپا کرنا۔ یہ فتنہ کیونکہ اس کے طرف کیا ہوگا، 1000 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آئے گی، یہ سونگ نہیں سکتا اتنا۔ یہ غیبت کیا چیز ہے، یہ چغلی کیا چیز ہے، یہ ایک طرف ادھر طرف لگانا کیا چیز ہے، یہ کیا لڑائیاں پیدا کراتی ہے، جھگڑے پیدا کراتی ہے، فساد برپا کراتی ہے۔ یہ سخت ترین ناپسند ہے فتنہ برپا کرانا، جھگڑا بار بار۔ آپ اصول کافی کی روایت کتاب اٹھا کے کھولیے، اس میں بہت ساری جگہ پہ لکھا ہوا، ایک ہی جگہ پہ اسی والے باب میں لکھا ہوا کہ جب بھی جبریل آتے تھے پاس میں ہمارے یہی کہتے کہ جھگڑے سے پرہیز کرنا، جب بھی کیا رسول اللہ نعوذ باللہ جھگڑا کریں گے، یہ پیغام عوام کے لیے پیغام تھا، امت کے لیے پیغام تھا۔ جب بھی جبریل آتے تھے یہی کہتے کہ جھگڑا نہ کرو، جب جبریل آتے تھے کہتے جھگڑا نہ کرو۔ یہاں اتنا جھگڑا ہے کہ کوئی شاید خاندان میں کوئی خاندان ایسا بچا ہو کہ جس میں ایک دوسرے کا جھگڑا نہ ہو، ایک دوسرے سے لوگ نفرت نہ۔ اپنا دل صاف پاک کر لیجئے، بالکل پاک صاف کر لیجئے۔ تو آواز آنے لگی پاک صاف کرنے میں، دیکھ رہے ہیں نکل رہی نا، پاک صاف ہو رہا ہے۔ پاک صاف کر لیے بھائی، ہماری طرف سے تو بس یہ ہے، ہم اپنے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اپنے امام کو منہ دکھانا ہے، بی بی سیدہ کے پاس جانا ہے، مولا مشکل کشا کے پاس جانا ہے، اپنے ائمہ کے پاس جانا ہے، تو مجھے صاف ستھرا رہنا، میرا عشق تو ان لوگوں سے کسی چیز سے نہیں۔ تو آپ اپنا اس کو آپ کو ختم کیجئے۔ لڑائی جھگڑا جو ہے بہت بری چیز ہے، ایسا فتنہ ہے، ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے 1000 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آئے گی، لیکن فتنہ برپا کرنے والا نہیں دیکھ سکتا۔ کیا کیا چیزیں، بہت ساری چیزیں، فتنہ کا بہت بڑا باب ہے، پوری کلاس لے، ہم آپ کو چند چیزیں، 2-1 چیزیں جلدی بتا دیتے ہیں کیونکہ آپ کو زیادہ وقت نہیں لے کے تھک چکے ہوں گے آپ۔ آخری زمانے میں 3 بڑے فتنے ہوں گے، جیسے سب سے بڑا فتنہ راگنی گانا بجانا، جو فتنہ کیا، جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جائے، جو ہٹائے اللہ کے ذکر سے، اللہ کے عورتوں سے کے ساتھ محبت کرنا بھی فتنہ کہا گیا۔ بچائیے اپنے آپ کو، کوئی آپ سے جو ناجائز طریقے سے کوئی آپ کی طرف جھکاؤ پیدا کرنا، یہ فتنہ ہو رہا ہے۔ فتنہ شیطان کی تلوار میں سے ایک تلوار ہے، شراب خوری جو ہے یہ شیطان کا جال ہے، روپے پیسے کی محبت شیطان کا تیر ہے، اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں یہ فتنے میں، شراب خوری جو ہے، شراب پینا جو ہے، یہ بھی فتنے میں شمار کیا جائے گا، جنت اس پہ حرام کر دی جائے گا۔ 3 چیزیں فتنے میں ڈالتی ہیں، چھوڑیے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ امیر آدمی کے لیے غربت جو ہے یہ فتنہ ہے، غریب لوگ فتنہ ہے۔ یا آپ دیکھیں کہ آپ کے بعد جو پروردگار نے آپ کو مال و دولت دیا، آپ اس کا کیا کرتے ہیں، غریب، مسکین، مانگنے والے، اپنے عزیز، رشتہ دار، ضرورت مندوں کو، بیماروں کو، جن کو بہت زیادہ ضرورت، ان تک آپ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، کہ اپنے پاس جمع کرتے رہتے ہیں مال و دولت، کل یہ فتنہ بن رہا ہے، یہ فتنہ بننا ہے، مال و دولت کو جمع کرتے چلے جا رہے ہو، یہ فتنہ بنا ہے۔ تو مالدار ہو گئے، بہت پہلے کسی زمانے میں کہیں ہم نے کبھی پڑھا تھا، بالکل جب ابتدا کرنے لگے تھے حدیثوں کی طرف شوق پر، تو اس میں مولا مشکل کشا کی ایک روایت پڑھی تھی، بڑی اچھی لگی، نہیں دیکھی پیسے کے فراوانی مگر اس کے پاس کہ جس نے کسی کا حق نہ غصب کیا ہو۔ کیا سمجھے، نہیں دیکھی پیسے کے فراوانی، یعنی پیسے کی فراوانی وہیں دیکھی جاتی ہے جب کوئی کسی کا حق غصب کر لیتا۔ ضرورت مند عزیز رشتہ دار، آپ کو کیا پتہ کہ پیسہ دینے سے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے سے کیا ثواب ملتا ہے، اگر بتایا جائے تو پورا اسی پہ نکل جائے کہ مومن کی مدد کرنے کا ثواب، مال دولت سے، زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے مومن کی مدد کرنے کا ثواب کتنا بتایا، کپڑا پہنانے کے ثواب سے لے کے بہت ساری، چھوڑیے اس کو، آگے ثواب بتایا جا رہا ہے، بہت فائدہ ہے۔
خلوص دل سے عبادت کرنے کے لیے آپ خلوص دل سے عبادت کیجئے، کہ خلوص دل سے عبادت کرنے والوں کے لیے کہا جائے کہ خوشخبری کہ یہی لوگ ہدایت کے چراغ ہیں، اور یہی لوگ ہر فتنے ان کے ذریعے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر خلوص سے آئی ہیں، سنیے، کام کیجیے گا تو فتنے ختم ہو جائے گا۔ اب کتنا رہ گیا؟ 2 رہ گیا، ابھی بہت ساری کیسے ختم کریں، جلدی ختم کر دیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ عنقریب، مولا کہتے نہیں، رسول اللہ کہتے ہیں کہ عنقریب فتنے برپا ہوں گے، لوگ صبح مومن ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے۔ وہ کیسے کیسے عقیدے آج کل بن رہے ہیں، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خطرناک، اور شام کو مومن کو صبح کو کافر ہو جائیں گے، مگر وہ کہ جسے اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے سے بچا لے۔ یہ بار بار علم حاصل کرنے کو اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود سے قبل تک علم حاصل کرو، اسی لیے تو سب سے زیادہ جو فائدہ جو بتایا گیا ابھی علم حاصل کرنے کا بتایا گیا، سب سے زیادہ ثواب علم حاصل کرنے کا بتایا گیا، کیونکہ اگر علم حاصل ہوگا تو آپ کہیے گا نہیں مجلس کا بہت زیادہ ثواب ہے، حج کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، روزہ رکھنے کا بہت بھائی اگر علم نہیں ہوگا تو سب بیکار ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی ایسا آپ سے گناہ، کوئی نہ کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے گی جس کی وجہ سے اس کا ثواب 0 ہو جائے گا، اس لیے علم حاصل کرنے کا ثواب بہت زیادہ بتایا گیا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ 6 نمبر 5 ہو گیا نا، 5 فتنہ ہو گیا، 6 ہو گیا، 7واں کیا ہو گیا؟ مال کی محبت۔ وہ تھوڑی بہت مال کی محبت ہم نے آپ کو بتا دی، تو جو مال سے سیر نہیں ہوتا، وہ 7ویں نمبر کا ہے، اس کو بھی کہا گیا کہ اس کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، سیر ہی نہیں ہے، اس کو دینا چاہیے آگے۔ یہ 7ویں نمبر کا۔ 6 نمبر کی کیا چیز؟ 6 نمبر کی چاپلوسی کرنے والا۔ یہ چاپلوسی کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کہ دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، اصل میں دھوکے باز ہوتا ہے۔ یہ چاپلوسی آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ حق سے بڑھ کے تعریف کرنا چاپلوسی ہے، مولا کہہ رہے ہیں، اور خوشامد ہے۔ چاپلوسی خوشامد ہے، اور حق سے کم تعریف کرنا حسد ہے۔ مومن کی جگہ مومن کی تعریف میں بتا گیا کہ مومن علم حاصل کرنے کے علاوہ کہیں بھی خوشامد نہیں کرتا، یعنی علم اتنی جس چاپلوسی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے کہا رہا ہے 1000 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، چاپلوسی کرنے والا اس کو خوشبو کو محسوس تک نہیں کرے گا۔ اس چاپلوسی کا کہا جا رہا ہے کہ علم اتنی اوپر کی چیز ہے، کہا جا رہا ہے کہ مومن علم حاصل کرنے کے لیے چاپلوسی کر سکتا ہے، اس کی شان میں چاپلوسی نہیں سوائے علم حاصل کرنے میں۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے یہ علم۔ پھر کہا بہت سارے حکمہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی تعریف پہ خوش ہوتا ہے اور خوشامد کو پسند کرتا ہے، وہ اول درجے کا بیوقوف ہوتا ہے، اول درجے کا۔ اکثریت آپ کی ہے اس میں، کیسی باتیں میں کر رہا ہوں آپ ہی کے سامنے بیٹھ کے، کیا ہو گیا مجھے؟ ناقبت اندیشی تو نہیں ہو رہی کہیں؟ بھائی جس نے بھی کہتا ہے کیا بڑی آپ کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہے، فوراً چڑھ گئی کہ آپ باقی بھائی بیوقوف بنا رہا ہے، چاپلوسی کر رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے، تمہیں دھوکہ دے رہا، تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ سب سے زیادہ کوئی بھی خوش ہوتا ہو، حکمران بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں چاپلوسی کے ذریعے سے، وہ چڑھاتے جا رہے ہیں حکمران سارے، کہ تم کو کوئی نہ کوئی مفاد لینا چاہتا ہے، یہ آدمی تمہاری تعریف کر رہا ہے، کوئی چیز تعریف کے لائق تو تمہارے اندر کچھ ہے نہیں۔ تو کہا جا رہا ہے جو شخص اپنی تعریف پہ خوش ہوتا ہے اور خوشامد کو پسند کرتا ہے، وہ اول درجے کا بیوقوف ہوتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے خوشامدی انسان، خوشامد کرنے والا اور سننے والا دونوں ہی کمینے ہیں، اور ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت دھوکہ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، فنکاری کر رہے ہو تم، طرح کی بات، جھوٹی بات اس کو بتا کے تم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہو۔ پھر کہے خوشامدی تمہیں بیوقوف بناتا ہے اور تم خوش ہوتے ہو۔ کیا بات ہے، آپ نے بہت بہترین تقریر آپ کی، ماشاء اللہ، آپ نے تو کہیں سنا ہی نہیں ایسے کہ ہاں نہیں سنا، ابھی سناتے ہیں، جب زوردار دھڑ سے پڑے گا سنا ہی دے جائے کہ تمہیں بیوقوف بنا رہے ہو۔ ہم جانے، اللہ جانے ہمارا کیا ہے، ہمیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا ہیں کیا نہیں، اپنا حال جیسا خود بندہ جانتا ہے دوسرا نہیں۔ اب کوئی تعریف کر رہا تو خود سمجھ جاؤ کہ کتنا بیوقوف بنا رہا ہے، کیونکہ جتنا آپ خود اپنے بارے میں جانتی کوئی دوسرا نہیں جانتا، اس لیے کبھی خوشامدی کی بات میں مت آئیے گا۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے، کثرت مال تو آپ کو بتایا جا چکا۔ 7ویں چیز جو ہے وہ وہی مال کی محبت ہے، جو مال کی محبت سے سیر نہیں ہوتا، دل اس کا بھرتا نہیں، جمع کرتے جاؤ، راہ خدا میں خرچ کیجیے مال کو، تو انشاءاللہ تبھی تو صدقے کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی کہ صدقے کی کیا فضیلت، کیا کہا جا رہا ہے۔ کثرت مال سے دل خراب ہو جا رہا ہے، بہت سارے گناہ اس کی وجہ سے، مال جمع کرنے کی وجہ سے آتے ہیں۔ اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کیجیے تاکہ دنیا آخرت میں دونوں جگہ فائدہ پہنچائیے۔ عزیز رشتہ داروں کے لیے کیجیے، جو محرومین ہیں ان کے لیے بھی کیجیے، اور ایک بلند آواز میں ایک درود بھی پڑھیے۔ سب کے لیے، ہمارے لیے، ہم آپ کے والدین کے لیے بھی کر سکتے، تمام ہوتا نہیں ایک سورہ فاتحہ کل مومنین مومنات، جب کل مومنین مومنات کے لیے پڑھے گا کوئی آدمی پڑھے گا تو بیٹی کیوں نہیں کرے گی، بیٹی بھی کرے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو سورہ تو پڑھنے دے رہا کہ شوہر کو کان لگا کے کس کے، تو ان کے لیے اگر نہیں کرنے دے رہا تو مجبوری ہے نا، دعا کیجیے کہ پروردگار، جی ہاں
شوہر کی بات فالو کرنی ہے، اور جو اذکار بتائے گئے ہیں اس کو فالو کرنا، تو شوہر خود شوہر فالو کرے گا آپ کو. نہیں، ماں باپ کیسے ناراض ہوں گے؟ ماں باپ کو پتہ نہیں کہ ہماری بیٹی کو آنے ہی نہیں دیا جا رہا. نہیں، ناراض نہیں ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے. ایسی ہم داڑھی، اماں کہہ رہی کہ داڑھی موڑ دو، ہم نے داڑھی نہیں موڑی، اماں بہت ناراض ہے کہ داڑھی کیوں نہیں موڑ رہا ہے، پردہ کیوں نہیں اتار رہی. نہیں، اس بات کی ناراضگی نہیں مانی جائے گی، اس بات پہ اللہ کی بات مانی جائے گی. سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. اگر اپنی دعاؤں کو جلدی قبول کروانا چاہتی ہیں، سب ایک دوسرے کی دعا کریں، اور ایک دوسرے کو تمام توفیقات میں اضافے کے لیے اور جو کچھ بتایا جاتا ہے اس میں عمل کرنے کے لیے بلند آواز میں درود پڑھ دیں. جل جل یا مولا جل 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 یا صاحب السماء جل